بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ اپنی بات منوانے کے لیے، آپ کسی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کا ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگلا آپ کی بات نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے چند ہدایات ہیں اور جو بہت ضروری ہیں، ان کو فالو کیے بغیر عمل کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، اور اگر نماز کی پابندی نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 3 دن کا صرف عمل ہے، 3 دن کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجئے، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات ضرور مان لے گا۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر، اگر نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر مخصوص ایام میں ہے تو ویسے ہی آپ مصلی پر بیٹھ سے قبلہ رو ہو کر اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا واحد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، اس کو آپ نے ذکر کرنا ہے۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا صمد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، یا صمد یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کو پہلے دن، 20 مرتبہ دوسرے دن، اور 30 مرتبہ تیسرے دن پڑھنا ہے۔ ہر دن آپ نے دعا کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یاد رکھیے گا، جب بھی دعا کرنی ہو، دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی، اس کے بعد دعا کرنی ہے اپنی بات جس سے منوانا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ میرا فلاں کام ہے اور اس بندے سے میرا یہ کام ہے، میں اسے یہ منوانا چاہتا ہوں، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ میں اسے یہ کروانا چاہتی ہوں، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ جی وہ میری بات مان جائے، میرا شوہر میری بات مان جائے، مجھے ڈیورس نہ دے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجیے ہمارے چینل کو۔ اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی شرائط نہیں ہے، قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ عمل کریں، فائدہ ہوگا۔ مخصوص ایام میں بھی مصلی پر بیٹھا جا سکتا ہے، تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔